السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسی ہیں؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے ون اپان اے ٹائمز، جو ایک عورت نے اسٹوری لکھی ہے جس کا نام ہے نیڈن گوڈیمرز۔ اس نے ایک اسٹوری لکھی ہے جو اپنے ڈر کی وجہ سے اس نے اسٹوری لکھی ہے۔ پہلے وہ اس کے بارے میں اسٹوری نہیں لکھنا چاہتی تھی۔ تو میں اسٹارٹ کرتا ہوں کہانی کو، میں زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کروں گا۔ تو کاؤنٹ ٹائم یور اسٹارٹ۔ یہ ایک خوبصورت افسانوی کہانی ہے۔ نیڈن گوڈیمرز ایک معروف مصنفہ ہے۔ سامراجیت اس کا خاص موضوع ہے۔ اس کہانی کے آغاز میں مصنف ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پہلے تو وہ بچوں کے بارے میں کہانی لکھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ اس کام کے لیے زیادہ موضوع نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو بڑا شاید سمجھتی ہوگی، یا جو اس طرح کے جو بھی کام ہوگے اس کی وجہ سے وہ بچوں کے لیے اسٹوری نہیں لکھنا چاہتی ہے۔ لیکن جب وہ رات کو سو رہی تھی، اس کی شور سے کی وجہ سے آنکھ کھل گئی۔ شور کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ یہ کوئی زمین سے آنے والی آواز تھی، زمین سے آنے والی آواز تھی، جس کی وجہ سے اسے ڈر لگا، اسے خوف لگا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جس مقام پر رہتی ہے یہ ایک سونے کی کان کے قریب کا علاقہ ہے۔ وہ جس مقام پر رہتی ہے وہ سونے کی کان کے قریب ایک علاقہ ہے جہاں زمین کو بہت زیادہ گہرائی میں کھودا گیا ہے۔ زمین میں حرکت کی وجہ سے یہاں سے ایسی آواز آتی ہے۔ مصنفہ اس آواز سے ڈر گئی اور اس کی نیند جو ہے وہ اڑ گئی۔ یعنی اس کان کی جو آواز تھی اس کی وجہ سے مصنفہ ڈر جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی نیند جو ہوتی ہے وہ پر ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی اس نے سونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن پھر بھی وہ جاگ نہیں پاتی۔ تو میں سٹارٹ کرتا ہوں کہانی کو۔ لہٰذا اس نے ایک کہانی لکھنے کا ارادہ کیا۔ اس نے ایک سادہ اور آسان بچوں کی کہانی کا ارادہ کیا، اور کہانی کا آغاز بھی تصوراتی کہانی کی طرز پر کیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوشحالی گھرانہ تھا جس میں میاں بیوی، اس کا بچہ اور بچے کی دادی رہتی تھی۔ ظاہر بات ہے جب بھی کوئی کسی خاندان کے بارے میں کہانی لکھی جاتی ہے تو اس کے خاندان میں جیسا کہ میاں بیوی تو لازمی ہوتے ہیں، پھر میاں بیوی سے بچے ہوتے ہیں، اور میاں بیوی جو ہوتے ہیں ان کے والدین بھی ہوتے ہیں، جسے دادا اور نانی کہا جاتا ہے۔ اس میں جو کریکٹر ہے وہ دادی کا ہے۔ ان کے پاس گھر کی ہر آسائش میسر تھی، یعنی ان کے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ تمام گھر والے استعمال کی مشینیں، فریج، ٹی وی، ٹیپ ریکارڈر، سب کچھ تھا۔ گھر کا خیال رکھنے کے لیے نوکر بھی تھے، یعنی گھر میں ایسی انہوں نے کوئی چیز نہیں رکھی ہوئی تھی جو باہر سے لے جانی پڑے، یا ان کے لیے مشکل ہوتی تھی کہ یہ چیز ہمیں ضرورت ہے اور یہ ہم نہیں خرید سکتے۔ ان کے بعد سب کچھ تھا جو ضرورت کی آسائش میں کام آتا تھا۔ سب لوگ بچے سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ ظاہری بات ہے جو اکلوتا لڑکا ہوتا ہے اس کے والدین جو اس کی بہت کیئر کرتے ہیں، اسی طرح اس بچے کی بھی بہت زیادہ گھر والے کیئر کرتے تھے کیونکہ وہ اکلوتی اولاد تھی۔ جبکہ گھر کے باہر ایک مختلف دنیا آباد تھی۔ باہر کی دنیا کے لوگ انتہائی غریب اور کالے لوگ تھے۔ باہر کی دنیا کے لوگ جیسے کہ افریقہ میں رنگ کے بارے میں بہت زیادہ شگوفے اڑتے ہیں، کالے رنگ اور گورے رنگ کے بارے میں ان کے بہت بڑے تصوراتی خیالات پائے جاتے ہیں کہ گورے ان سے افضل ہیں اور کالے افضل نہیں ہیں۔ لیکن بعد میں کچھ تبدیلیاں آئی، جیسے کہ انہیں ریولیوشنز آیا، ان کے ڈارکیجز ختم ہوئی تو وہ ایک دوسرے کو برابر سمجھنے لگے۔ لیکن یہ جو سٹوری ہے اس میں کالوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ چوری اور واردیت اس جگہ کا معمول تھا، یعنی چوری اور وارداتیں اور ڈاکے وغیرہ اس علاقے میں عام تھا۔ ان علاقے میں جو چوری وغیرہ کے جو طریقے ہیں وہ عام تھے، اور لوگ ان کے لوٹ مار کا زیادہ کام کرتے تھے۔ لہذا احتیاط کے لیے گھر کی دیواریں بہت ہی بلند تھیں۔ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے گھر کی دیواروں کو بھی بہت اونچا بنوایا تھا، اور دروازہ بھی بہت بلند اور مضبوط تھا۔ دروازہ بھی مضبوط ہے، بلند بھی ہے، تاکہ کوئی گھر میں داخل نہ ہو سکے، نہ چوری کر سکے، نہ کچھ کر سکے، نہ بچوں کو چھیڑے، نہ ان کو جو خوف تھا اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے سب اقدامات اٹھائے ہوئے تھے۔ گھر کی مالکن بعض دفعہ گھر کے باہر موجود غریب لوگوں کو کھانا پھینک دیا کرتی تھی، لیکن یہ بات دادی کو بالکل پسند نہ تھی۔ گھر کی جو مالکن تھی وہ بعض اوقات
خدا ترسی کی وجہ سے یا ویسے کھانا بچ جاتا تھا اس کی وجہ سے وہ باہر پھینک دیتی تھی. لیکن جو دادی ماں تھی اسے اس سے بھی اعتراض تھا کہ باہر کس قسم کے لوگ ہوں گے, وہ کیا کرتے ہوں گے, اس کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے. وہ چاہتی تھی کہ باہر کی دنیا وہ چاہتی تھی کہ باہر کی دنیا سے تعلق بالکل نہ رکھا جائے, کیونکہ انہیں باہر کے لوگوں کے بارے میں ڈر ہی بہت تھا. اسی وجہ سے وہ باہر کی دنیا کے بارے میں کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتی تھے. جیسے کہ باہر خطرناک اور گندے لوگ رہتے ہیں, میاں اور بیوی کو بھی باہر کی دنیا سے بہت خوف رہتا تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے گھر کو مزید محفوظ بنانے کا فیصلہ کیا. ایک اشتہار کے ذریعے انہیں خاردار تاروں کے استعمال کا پتہ چلا. انہوں دیواروں پر خاص قسم کی تیز خاردار تاریں لگوا دی جس سے کوئی زندہ بچ کر نہیں گزر سکتا. انہوں کسی سے مشورہ ملا یا کسی نے اس کا اشتہار دیا, اس میں انہوں نے پتہ چلا کہ گھر کے اوپر جو دیوار ہوتی ہے اس کے اوپر خاردار تاریں لگائے جائیں تاکہ کوئی بھی اندر گھس نہ سکے, اگر کوئی گھسنے لگے تو وہ زندہ نہ رہ سکے. گھر کا سین بھی لوہے کی سلاخوں کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا, یعنی گھر کا انہوں نے کوئی حصہ ہی نہیں چھوڑا تھا جہاں سے کوئی باہر سے شخص آئے وہ گزر جائے اور ان کے گھر ڈاکہ ڈالے, چوری کر لے اور ان کو نقصان پہنچائے. ایک دفعہ بچے کو اس کی دادی نے کہانی سنائی. بچہ اس کہانی سے بہت متاثر ہوا اور ایک دن بچہ باہر کی دنیا کو دیکھنے کے لیے دیوار پر چڑھ گیا جہاں خاردار برقی تاروں کا جال تھا, جہاں بجلی والی تاروں کا جال انہوں نے بچھایا ہوا تھا اور دیواروں پر لگایا ہوا تھا. بچہ ان تاروں میں الجھ گیا اور ان تاروں نے ان کی جان لے لی. گھر کی حفاظت کے خدمے میں لٹکائی گئی تاروں نے ہی بچے کی جان لے لی. اب اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ زیادہ بھی احتیاط ضروری نہیں ہوتی جس کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کی جان تک کے خطرے کو مول لے لیتے ہیں. جیسا کہ انہوں نے اتنا خوف اپنے اندر ڈال رکھا تھا کہ کوئی اندر گھسے نہیں, کوئی ادھر سے باہر نہ جائے, لمیٹڈ ویریشنز انہوں نے رکھی ہوئی تھی. یہ تبدیلیاں ان کے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوئی. تو آج کا میرا ٹاپک یہی تک اینڈ ہو گئے. تو نیکسٹ ٹاپک کے لیے خدا حافظ, السلام علیکم. دعا مجھے یاد رکھیے گا اور اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیے گا. السلام علیکم.